صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. محترم حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور چھوٹے چھوٹے مدرسہ ضیاء القرآن کے طلباء اور طالبات اور پردہ نشین خواتین ملت، دستار بندی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے. 6 بچے جو حافظ ہوئے ہیں اس مدرسے میں، ابھی انشاءاللہ ہمارے اکابرین کے اور ان علماء کرام کے دست مبارک سے دستار ہوگی. مدرسہ اور قرآن، قرآن کیا ہے اور مدرسہ کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور مدرسے اور مکاتب کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور مدرسے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ایک بات ذہن میں آئی، پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد سنیے کہ مدرسہ کیا ہے اور کیا چاہتا ہے. مدرسہ جو ہے 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. جس طریقے سے آپ چلتے ہیں تب جا کے چائے بنتی ہے، اسی طریقے سے مدرسہ جو ہے 4 عناصر کا مجموعہ ہے. نمبر 1، جو آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، جن کو عوام کہا جاتا ہے، انہی میں ایک حصہ خواص بھی کہلاتا ہے. یعنی پہلے اس مدرسے کی اینٹ، اس مدرسے کا جز، اس مدرسے کا جوہر، اس مدرسے کا عنصر ہمارے عوام ہیں. تو مدارس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. انہی عوام میں سے، خواص میں سے کچھ انتظامیہ کا انتخاب ہوتا ہے. ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے، قصوروار ہوں گے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحشی، وہاں آپ نے دیکھا کہ تعلیم تو بہت عمدہ ہے لیکن تربیت ندارت، طلبہ کی داڑیاں صاف ہیں، کوٹ پینٹ کے اندر بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے. قرآن حضرات جو ساری دنیا کے اندر اپنی
حضرت کو تکلیف پہنچی، چونکہ حضرت تو یہاں ہندوستان کے تپائیوں پر اور چٹائیوں پر اور بوریوں پر بیٹھ کر علم حاصل کیا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ قرآن کی عظمت کیا ہوتی ہے، مدرسے کا مطالبہ کیا ہے، مدرسہ کیا چاہتا ہے اپنے چاہنے والوں سے۔ تو حضرت کو تکلیف پہنچی اور ذمہ داروں سے کہا کہ بھائی تربیت تو نہیں ہو رہی ہے، مدارس یہ سائنس کی فیکٹریاں نہیں ہیں، ان مدرسوں میں سامان نہیں ڈالا جاتا ہے، یہ مدرسے کارخانے نہیں ہیں، بلکہ ان مدرسوں کے اندر انسانیت کو بنایا جاتا ہے، روحانیت کی تعمیر ہوتی ہے، ان مدرسوں کے اندر بگڑے ہوئوں کو سدھارا جاتا ہے، ان مدرسوں کے اندر معاشرے اور سماج کی اصلاح کی جاتی ہے۔ جب اصلاح لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ لکھ دیجئے، حضرت نے کئی گھنٹے بیٹھے رہے تنہائی میں، اگر چاہتے تو 2 گھنٹے کے اندر ایک ضخیم کتاب اللہ نے اردو پر، انگریزی پر، عربی پر ایک ملکہ عطا فرمایا تھا۔ کتابوں کے محتاج نہیں تھے، جس زبان میں چاہتے 2 گھنٹے کے اندر قلون عنہم یوم القیامہ، اور بلا کے ان کے سپرد کر دیا کہ بھائی یہ لکھا ہے میں نے، اسی ایک سطر ہے، ایک لائن ہے، لیکن مکاتب و مدارس کی اصلاح کے لیے ایک لائن کافی ہے۔ حضرت نے لکھا، اس کا مطلب یہ ہے اے مدارس کے ذمہ داروں، اے علماء کرام کی جماعت، اے بڑے بڑے مدرسے چلانے والوں، اسلام کے نام پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھولنے والوں، ماں نے اپنے چھوڑے گا، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں کوئی کسر باقی رہی تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ اس عبارت کا یہ مطلب ہے اپنا خرچہ چلاتی ہیں، اپنے بچے کو لے کر مولوی صاحب کے پاس مدرسے میں گئی اور کہا مولوی صاحب ہمارے اس بچے کو حافظ بنا دیجئے اور عالم بنا دیجئے اور اللہ کا ولی بنا دیجئے۔ آج تو ہم ولی بننا تو بڑا ناممکن کام سمجھتے ہیں کہ ولی کیسے بن پائیں گے۔ امام العارفین، قطب دورہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی، تو مدرسے سے نکلنے کے بعد کبھی تم نماز با جماعت کے پابند کرنے والے نہیں بن سکتے۔ یہ مدرسوں کے اندر اصلاح ہوتی ہے، ہمدردی سکھائی جاتی ہے۔ مدارس کا کام ہے کہ مدرسے والے سکھلائیں ایک دوسرے کی مدد کرنا کیسا ہے، ہم ایک دوسرے کے کیسے کام آئیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک استاد حدیث ہیں ہندوستان کے مشہور علماء میں، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سنبھلی قاسمی دامت برکاتہ، حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ کے داماد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں۔ 1972-73 کی بات کر رہا ہوں، ہتھورا کی، جب حضرت پڑھایا کرتے تھے مولانا زکریا صاحب اس زمانے میں جب کچھ نہیں تھا وہاں، ہم لوگ صبح پڑھنے کے لیے گئے، مولانا زکریا صاحب کی خدمت میں وہ بیٹھے ہوئے اور سلام کیا، سلام کرنے کے بعد لوگ بیٹھ گئے، وہ دیر تک 10 منٹ تک بیٹھے رہے۔ حضرت سے حضرت پڑھائیے، وقت ہو چکا ہے، 30 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ حضرت نے آنکھیں کھولی اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، آنکھیں لال، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا بات ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی گھر میں واقعہ گناتی تھی وہ کما لے جاتی تھی۔ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے دیکھا کوئی اللہ کا بندہ صرف لنگی پہنے ہوئے ہے اور کنویں سے پانی کھینچ رہا ہے، بنیان کرتا کنویں
اوپر رکھا ہوا ہے اور ایک ایک بالٹی بھر کر ہر استنجا خانہ بیت الخلا اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا ہے. میں کھڑا ہوا دیکھتا رہا اور میں نے دیکھا. دیکھنے کے بعد میں اپنی آنکھوں کو رگڑ رہا ہوں, پھر آنکھوں کو بند کر رہا ہوں, کھول رہا ہوں, پھر رگڑ رہا ہوں. میں نے دیکھا یہ کوئی اور شخص نہیں تھا, یہ امام العارفین حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ تھے, جو مدرسے کی لیٹرین صاف کر رہے. ایسے ہی قطب عالم تھوڑی بن گئے, ایسے ہی عارف اللہ نہیں بنے. میرے بھائیو, آج ہم اگر استنجے میں جائیں, مسجد میں استنجا خانہ ہے وہاں جائیں, دیکھا کہ اگر گندا ہے تو فوراً سے دوسرے میں جائیں گے, اگر وہ بھی گندا ہے تو روک لیں گے پیشاب پخانہ, نماز پڑھنے جلدی سے گھر جائیں گے. یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو صاف کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, حضرت یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ خدمت میں لے گئی ایک مولوی صاحب کے پاس, ان کو عالم بنا دیجئے, حافظ بنا دیجئے اور اللہ کا ولی بنا دیجئے. والدہ نے کہا استاد سے ان کو چھٹی مت دیجئے گا جب تک حافظ نہ بن جائیں. کل ٹھیک ہے. 2-3 مہینے کے بعد 5 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے, والدہ کی یاد آئی, چھٹی مانگی. استاد اب حیران تذبذب میں پڑ گئے کہ اگر چھٹی دیتے ہیں تو میں نے جو والدہ سے وعدہ کیا ہے, ان کی والدہ سے عہد شکنی ہوگی, وعدہ ٹوٹے گا, اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو یہ معصوم بچے کا دل ٹوٹے گا. لیکن ایک شرط لگا دی, اور وہ شرط ایسی تھی جو بالکل محال تھی, ناممکن تھی کہ جب بچہ اس شرط کو پورا نہیں کر پائے گا لہذا جو ہے چھٹی نہیں دیں گے. کہا بھائی جاؤ, آج ایک پارہ یاد کر کے سنا دو, چھٹی مل جائے گی. یہ شرط لگا دی. جو ایک رکوع یاد کرتا اس کے لیے ایک پارہ. آئے وہ طالب علم 5 سال کا آیا, آیات پڑھی اور رو رو کر خوب دعا مانگی, اے اللہ رب زدنی علما, رب زدنی علما. اے اللہ, جو استاد نے کہا ایک پارہ سنانا ہے, اے اللہ میں نے عہد کر لیا ہے, اس کام کو پورا کرنا تیرا ہے, کام پورا کرا دیجئے, یاد ہو جائے. شام تک پورا ایک پارہ یاد ہو گیا. استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے, سنا دیا جا کر. استاد نے چھٹی دے دی. میری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں, غور سے سنیں. چھٹی مل گئی, دروازے پر پہنچے, گھر گئے. کامی جان دروازہ کھولو, تمہارا لاڈلا بڑھاپے کا اکلوتا سہارا دودھ پیتا معصوم بچہ آیا ہے, کھول دیجئے دروازہ. کوئی آواز نہیں آئی. پھر دوبارہ آواز دی, کوئی آواز نہیں آئی, کوئی جواب نہیں ملا. پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا اور بلایا تو اندر سے والدہ نے کہا میرا کوئی لڑکا با یزید نہیں ہے, میرا لڑکا تو مدرسے میں ہے, وہ تو حافظ اور عالم بن کر آئے گا. جب تک حافظ عالم نہیں بنے گا اس وقت تک وہ آ ہی نہیں سکتا. واپس آ گئے. استاد نے پوچھا کیا بات, وہ جلدی آ گئے کہ والدہ نے دروازہ نہیں کھولا اور یہ فرمایا کوئی بات نہیں. پڑھتے رہے. تاریخ میں لکھا ہے 16 سال تک رہے ہیں مدرسے کے اندر, کوئی چھٹی نہیں. 16 سال تک علم حاصل کیا, حافظ بنے, عالم بنے. والدہ نے کہا تھا ولی بھی بنا دینا. 16 سال ہو گئے. ایک روز ان کے استاد نے خواب میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے میاں اب تو وہ حافظ بھی ہیں. اور آئے دیکھا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. تہجد کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو اللہ ولایت کے مقام پر فائز کرے گا. تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے سلام پھیرا, استاد نے سینے سے لگا لیا,
خلافت عطا فرمائی، پگڑی باندھی، عمامہ باندھا اور کہا اللہ نے آپ کو حافظ بھی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا، ولایت کے مقام پر اللہ نے آپ کو فائز بھی کر دیا، اب آپ کی چھٹی ہے، والدہ کے بعد تشریف لے جائیں۔ اب گھر پہنچتے یہ ہمارے 6 بچے جو حافظ ہوئے، آج ان کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی، اور 16 سال کے بعد جو بچہ جا رہا ہے حافظ بن کے نہیں، حافظ بن کے، عالم بن کے اور اللہ کا ولی بن کے جا رہے ہیں 16 سال کے بعد۔ جب ماں کو آواز دی، ماں نے دروازہ کھولا اور سینے سے لگایا اور کہا امی جان یہ دیکھو خلافت میں مل گئی ہے، پگڑی باندھ دی گئی ہے۔ والدہ نے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ اسی دن کے لیے میں جی رہی تھی، بس اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس طریقے سے یہ قرآن مقدس ہم تک پہنچا ہے۔ یہ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ ایک عمارت جو پتھروں سے بنی ہوئی ہے وہ نظر آئی۔ صفا مروہ کے درمیان میں دوڑا ضرور، لیکن ہمیں وہاں پتھروں والی عمارت نظر آئی، مکان نظر آیا، مکین نظر نہیں آیا، خانہ کعبہ نظر آیا، اللہ کی تجلی نظر نہیں آئی۔ جب تک اللہ نظر نہیں آئے گا جب تک حج کہاں قبول ہوگا؟ پھر 2 سال حج کرنے گئے، آئے لوگوں نے پوچھا بھئی اس سال حج قبول ہوا؟ ہم تو جاتے ہیں حج کر کے آ جاتے ہیں، جاتے حج کر کے آ جاتے ہیں، عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 سال جب واپس آئے لوگوں نے کہا حج قبول ہو گیا، کہنے گئے کچھ علامت ظاہر ہوئی ہے، قبول نہیں ہوا۔ کہیں کہیں مکان کے ساتھ مکین نظر آیا، مکان کے ساتھ مکین نظر آیا ہے، مکین جو نظر آیا مکان کے تابع بن کر نظر آیا۔ اصل مکان اور جو ہے فرع جو ہے وہ مکین ہے، ابھی قبول نہیں ہوا۔ 30 سال پھر تشریف لے گئے، حج کر کے آئے، لوگوں نے پوچھا اس سال کیا ہوا؟ حج قبول۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ولایت کے مقام پر فائز فرماتا ہے۔ ابھی 6 بچوں کی دستار ہونا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مدرسہ، ایک بات یاد رکھیے، اس وقت مدارس ہمارے لیے اہم مورچہ ہیں اس امت کے لیے۔ اس وقت چاروں طرف سے، آج سے 3 سال پہلے برطانیہ کے اندر دنیا کی ساری وہ تحریکیں اور تنظیمیں جو اسلام کے خلاف ہیں وہ جمع ہوئی، اور ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے جس طریقے سے غزوہ احزاب میں صورتحال تھی، جس کو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا غزوہ احزاب میں اب اسلام کا دم واپسی ہے، آخری وقت ہے، اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا، اسلام دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ پریشان حال ہیں تو آپ خندق کی گہرائی میں 6 گز گہرائی کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شام فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا۔ تو منافقین کہنے لگے نیچے خندق میں کھڑے ہوئے ہیں، پیشاب پاخانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، چاروں طرف سے حجاز والوں نے محاصرہ کر رکھا ہے مدینے کا، پیٹ پر 2 پتھر بدے ہوئے ہیں، سردی کی وجہ سے حالت خراب ہو چکی ہے، اور اعلان ہو رہا ہے شام فتح ہو گیا۔ نہیں، یہ ایمان تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایمان کی روشنی تھی، یہ ایمان کا علاوہ تھا، یہ ایمان کی چنگاری تھی
جو بتلا رہی تھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ جو نبی جو ہوتا ہے وہ بعد زمانی بعد مکانی سے صاف ہوتا ہے، اس کو کئی سو سال بعد کے بھی حالات اللہ معجزات کے ذریعے سے دکھا دیتا ہے۔ جس طریقے سے جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں، سراقہ ابن مالک بن جاشم پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ واقعہ پیش آیا ہے، کلومیٹر ملک شام دور ہے، لیکن ہمارے آقا اس روشنی کے اندر دیکھ رہے شام فتح ہو گیا۔ تو معجزات کے ذریعے سے نبی زمانے کی جو ہے زمانہ اور مکان بیچ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات آئے، صحابہ کرام لرز گئے اور معلوم ہوتا تھا اسلام کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے، انہیں معلوم نہیں ہماری تاریخ کیا ہے۔ 700 سال تک اندلس پر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب عیسائیوں نے انگریزوں نے اندلس پر حملہ کیا اور قبضہ کیا تو وہاں کے جو خلفاء تھے ان کے مکانوں کو جب گرایا گیا ہے، محلوں کو، تو 50 سال محل کو کہ معلوم یہ ہوا ہے کہ اسلام کو جو آکسیجن مل رہا ہے، اسلام کو جو سیراب کیا جا رہا ہے، اسلام کو جو پانی مل رہا ہے، اسلام کی جو سینچائی ہو رہی ہے، اس کا منبع صبح اخبار کے اندر یہ ساری رپورٹیں دکھائی۔ یہ مدارس کا مقام ہے، اور پھر اس وقت جب ہماری تہذیب اور ہمارے عقائد پر، ہمارے اعمال پر، ہماری مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر چاروں طرف سے یلغار ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، اس وقت ان حالات میں اگر کوئی مورچہ ناقابل تصویر مورچہ اور قلعہ ہے ہم کو بچانے کے لیے ارتداد کی راہ سے میرے بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ اور یہ مکاتب دینیہ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مورچہ نہیں ہے۔ اور جو قوم ہوشیار ہوتی ہے وہ اپنے مورچے کو کمزور نہیں کرتی، یاد رکھیے اپنے مورچے کرام سے رابطے میں رہنا ہے، علماء کرام سے تعلق برقرار رکھنا ہے، اور ان سے مدارس کو آپ سے مدارس کو فائدہ ہوگا، اور مدارس کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے ہمارا آپ کا سب کا آپ حضرات کا فائدہ ہوگا۔ تو 4 بچے جو ابھی انشاءاللہ آپ 6 بچے جو دستار بندی ابھی انشاءاللہ ہوگی، تو عارضی دستار بندی ہے، یہ عارضی ہے، اصل تو دستار بندی انشاءاللہ میدان حشر میں ہوگی، میدان حشر میں۔ اور حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 جہنمیوں کی سفارش کرے گا، ان کو جنت میں لے جائے گا۔ بچوں کو حافظ بناؤ، بچیوں کو حافظ بناؤ۔ بغداد کا ایک خلیفہ تھا، وہ اپنے بچے کی، اپنے لڑکے کی شادی کرنا چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی ایسی ملے جو حافظہ ہو، قرآن کی حافظ ہو، لہذا اس نے اعلان کیا، اپنے درباریوں سے کہا جاؤ بغداد شہر کے اندر اعلان کر دو۔ اور بغداد جب یورپ میں نہ سڑکیں تھی نہ بجلیاں تھی، اس وقت اللہ علیہ جہاں سے علم پھیلا، جہاں سے دین پھیلا، جہاں سے قرآن و حدیث پھیلا، وہاں خلیفہ نے اعلان کر دیا ہم اپنے شہزادے کی شادی ایسی لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں جو قرآن کی حافظ ہو۔ اور کیسے پتہ لگے؟ اپنے درباریوں سے کہا کہ جاؤ اعلان کر دو بغداد شہر کے اندر جس کے گھر میں بچی حافظ قرآن ہو، مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر کے باہر ایک چراغ روشن کر کے رکھ دے تاکہ پتہ لگے اس گھر میں بچی جو حافظ قرآن ہے۔ رات میں جب درباریوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کتنے گھر ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جس گھر کے باہر چراغ نہ جل رہا ہو۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ ہر گھر کے اندر ایسی ایک لڑکی کا
از کم موجود ہے جو حافظ قرآن ہے۔ اس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہماری بہنوں نے، ہماری بچیوں نے، ہمارے بچوں نے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے تو 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ماں باپ کو کیا ملے گا؟ ماں باپ یہاں موجود ہیں، 6 بچوں کے ماں باپ کو بھی کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ تاج کس کو؟ مدرسہ ضیاء القرآن کے وہ غریب بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور میدان حشر میں جہاں سلطنت امیہ، سلطنت عباسیہ، ترکی کی سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد کی سلطنت دکن نظامیہ اور ہندوستان کی سلطنت مغلیہ، یہ جتنے بادشاہان ہیں سب کے تاج اچھال دیے جائیں گے اور سب بے تاج نظر آئیں گے میدان حشر میں۔ اگر کسی کو تاج پہنایا جائے گا تو وہ معصوم بچے جنہوں نے حفظ کیا ہوگا ان کے ماں باپ کو وہاں تاج پہنایا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ان بچوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا مقام کیا سمجھا ہے؟ ساحل آجر کو بتائیے، کہاں ہے تیمور، کہاں ہے شمس الدین التمش؟ یہ سارے کے سارے بے تاج نظر آئیں گے، کسی کو تاج نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، اگر تاج ملے گا تو ابھی جن کے 6 بچے جن کے سروں پر پگڑی باندھنے والی ہے ان کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی وجہ سے سارا میدان حشر جگمگا رہا ہوگا۔ لوگ کہیں گے کون ہے؟ رسول ہے، اولیاء کرام ہیں، کون ہے؟ کہا جائے گا کوئی نہیں ہے، نہ رسول ہے، نہ شہید ہے، نہ نبی ہے۔ یہ اس بچے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ عہد کریں آپ حضرات، عہد کریں آپ حضرات، جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ لڑکے نہیں ہیں تو لڑکی کو بنائیں، دونوں کو تعلیم دیں۔ بہرحال ہمارے حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا بیان ہوگا۔ میں انہی گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات حضرت والا سے